السلام علیکم ویورز، حافظ ابوبکر جان اور ڈاکٹر عتیق چاند آپ کی خدمت میں حاضر ہیں زندگی کے حسین لمحات آس نیوز کے ساتھ۔ اور آج ہمارے بہت ہی حسین مہمان جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جی خوشیاں پرانی نہیں ہوتی، چونکہ کافی عرصے سے جب سے الیکشن ہوا تو جیسے ہی الیکشن ختم ہوا تو اس کے فوراً بعد پھر رمضان شریف آ گیا۔ تو رمضان شریف میں چونکہ ہمارا شیڈیول بھی بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا شیڈیول تو بہت ہی زیادہ ٹائٹ تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیئرمین کی سیٹ بھی عطا کی اور بڑی بھاری اکثریت سے عطا کی، تو ان کی مصروفیت زیادہ تھی۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ خوشیاں پرانی نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، اگر ایک مہینہ پہلے کی بات تھی تو انہی خوشیوں پہ تھوڑی سی ہم گپ شپ کریں گے اپنے بھائی سے۔ ویسے بھی ان کی ماشاءاللہ کافی خدمات ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے جو وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ میں کس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں، تو میری مراد ہیں جناب ظاہر خان سواتی صاحب، جن کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی گوناگوں مصروفیات سے ٹائم نکال کے آج یہ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ظاہر بھائی، چونکہ ایک مہینے سے ہم آن بورڈ تھے کہ جی کب بیٹھا جائے، تو چونکہ جیسے میں نے کہا کہ خوشیاں کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، تو بہت شکریہ آپ آئے۔ رمضان میں بھی کافی دفعہ آپ سے بات چیت ہوتی رہی لیکن مصروفیت ایسی تھی۔ تو کیا کہیں گے، سب سے پہلے تو ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ماشاءاللہ اتنی بھاری اکثریت سے ملوکڑا گاؤں میں چونکہ ہر قوم کے لوگ بہت زیادہ ہیں، کم تعداد میں نہیں ہیں، چاہے وہ افغانی ہیں یا کوہستانی ہیں یا گجر برادری ہے یا تنولی بھائی ہیں یا سواتی ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر قوم نے ایک تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے، تو اسی طرح ہمارے اس گاؤں میں ہر ایک بندے لوگوں نے، ہر ایک قوم نے ایک تنظیم بھی بنوائی ہوئی تھی۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ کل کے لیے میرے گاؤں میں یہ تنظیمیں بہت ایک برا کردار پلے کرے گی، کیونکہ گاؤں میں ایک جگہ پہ رہنے میں 100 باتیں ہوتی ہیں، تو کل یہ قومی جنگ ہوگا اور ہمارے بچے جو ہے وہ نقصان کی طرف چلے جائیں گے۔ تو الیکشن سے پہلے میں نے ایک میٹنگ کال کی اور گاؤں ملوکڑا میں جتنے لوگ بھی آباد ہیں ان کو کال کی کہ آپ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے کہ وہ میرے پاس آئے۔ پھر حالانکہ وہ اس کے تقریباً 10-15 دن کے بعد الیکشن کا سسٹم شروع ہونے والا تھا، لیکن میں نے اس پروگرام میں الیکشن والی بات نہیں کی۔ میں نے جب وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا، میں نے ان سے کہا کہ بھائیو، آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے تھے، میں ایک چھوٹا سا ممبر بن گیا تھا، اب آپ کے ووٹوں کی وجہ سے میں لوگوں میں آتا جاتا رہا، مجھے لوگ بلاتے رہے، تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، وہ یہ نوٹ کی ہے کہ گاؤں ملوکڑا میں جو جتنی بھی قومیں ہیں، اب میں ان کو ایک کرنا چاہتا ہوں۔ ملوکڑا میرے باپ دادا کا گاؤں ہے، ہم یہاں پہ پرانے آباد ہیں۔ آج سے میں ملوکڑا میں سواتی نہیں ہوں، سب سے پہلے میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد پنڈال میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں قابلی بھی ہیں، وہ قابلی نہیں ہیں۔ اس میں کوہستانی برادری بھی ہے، وہ کوہستانی نہیں ہے۔ اس میں تنولی برادری ہے، وہ تنولی نہیں ہے۔ اس میں جتنے برادریاں بھی رہتی ہیں، یہ سب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے
कलमे के नीचे भाई भाई हैं और इंशाल्लाह भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारेंगे। मकसद मेन क्या था कि ये जो इन्होंने ये तंजीमें बनाई हैं कि इनसे गांव का अमन खराब ना हो। सही, ठीक है जी। उसके बाद मेरे साथ जितने भी अक़वाम में मेरे गांव में जो है उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। मैं अगर इस मौके पे किसी एक बंदे का नाम लेता हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। उसकी वजह ये कि अफगानियों ने सबसे बढ़ चढ़कर मेरे साथ हिस्सा लिया। उसके बाद कोहिस्तानियों ने उन्होंने भी मुझे वोट दिया। उसके बाद जो पठान बरादरी है उन्होंने भी मुझे वोट दिया। और मेरे कौम का तो ये सीट था, ये जो सीट है ये मेरा तो नहीं था, ये तो मेरे कौम का था। ये इज्जत तो उनकी थी, उन्होंने तो हद की है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब मैं कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने मुझ पे एतमाद किया है, मैं अल्लाह के फजल करम से उनके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और खुदा के हुक्म से इस गांव में मलूकड़ा इत्तेहाद को कायम करूंगा। और आप भी इस मलूकड़ा के आप भी मेरे गांव के, इंशाल्लाह हम भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारेंगे। ज़ाहिर भाई माशाल्लाह बहुत ही जो अच्छी बात थी कि मतलब सारी चीज़ों को एक तरफ रख के आपकी खिदमत तो वैसे भी माशाल्लाह आपके साथ जिरगों में आना जाना हुआ है, फिर आल पार्टीज़ में हम सब इकट्ठे रहे हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म पे और एक्शन कमेटी में हम इकट्ठे रहे हैं। आपकी खिदमत तो थी ही, लेकिन ये एक अच्छा साइन है। देखें कहते हैं ना जी कि आपका जो काम है वो नज़र आता है। तो मैं अपने ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ माशाल्लाह आपका बड़ा वर्क था और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको देखता हूँ कि आप कोई जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमने कहा जी हम सब एक हैं। जहाँ मैंने जिरगा देखा है, चाहे वो किसी भी जगह है, जनाजा है, जिरगा है, ताज़ियती प्रोग्राम है, अल्लाह ना करे किसी के साथ थाने में किसी भी महकमे में जाकर कोई मिसहैप होता है, तो आप वहाँ खड़े होते हैं और आपकी पूरी टीम माशाल्लाह दाद की मुस्तहिक है और काबिल तहसीन अमल है ये सारी बात। तो ज़ाहिर भाई ये माशाल्लाह ये तो अपनी जगह है और वाकई जिन लोगों का चॉइस है हमारे सारे ही लोग इंशाल्लाह, ज़ाहिर भाई ने पहले भी खिदमत की है और अब भी जैसे इनका कहना है कि इंशाल्लाह इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी वक्त की हुई है। अच्छा, थोड़ी सी इससे हटके, इलेक्शन से हटके मैं बात करूं तो आजकल जैसे एक फिजा जो चली हुई है हमारी सियासत की, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मानसहरा की पिछले हफ्ते से, ये जो अजीब किस्म की एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और ये चीज़, ज़ाहिर भाई आप इसको कैसे देखते हैं? चूंकि बहुत से जूनियर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं अपने लीडरान को, तो आप इसको आप किस निगाह से देखते हैं या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डॉक्टर साहब ये तो आपने पेचीदा सा सवाल किया, लेकिन अच्छा किया। डॉक्टर साहब मैं इसको अच्छी निगाह से नहीं देखता, ठीक है ना। चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम में मजाक में भी दूसरे को गाली देना जो है इसकी पाबंदी है और इसको मना किया है। हमारे जो नई जनरेशन है या हमारे बच्चे हैं वो इन्हीं लीडरान को देखकर सीखते हैं। आज जो स्क्रीनों पे चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा, इसको रोका जाए, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं कि इसमें जिसने पहल की है उसने बुरा किया है। पहल करने वाले की सबसे बड़ी बुराई उसने की है जिसने पहल की है, ठीक है ना। उसके बाद बात यहां तक पहुंच गई है कि आदमी ये बातें घर में बैठ के या कहीं और बैठ के सुन भी नहीं सकता, फैमिली के साथ नहीं सुन सकता, बच्चों के साथ नहीं सुन सकता। ये दिन भी देखने आएंगे, ये बहुत मुश्किल घड़ी है। लेकिन अलबत्ता मैं ये कहता हूं कि मैं इनसे दरख्वास्त ही कर सकता हूं, क्योंकि इस तरह ओपन ये काम चल रहा है। मुल्क में तो कानून नाम की कोई चीज है नहीं, कि जो कानून तो सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है। अब अगर मैं थोड़ा सा भी कोई काम करूं तो अभी मुझे पुलिस पकड़ती है, अभी मुझे लॉकअप में बंद करती है, अभी मुझे डंडे से मारती है। लेकिन पाकिस्तानी कानून तो अमीरों के लिए या बड़ों लोगों के लिए नहीं है। पाकिस्तानी कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए बनी हुई है। वरना इस वक्त इदारे मौजूद है, अदलिया मौजूद है, वो इन पे पाबंदी लगा दे कि किसी आदमी ने भी XYZ वो जो भी हो, आप बाई स्क्रीन पे कोई गलत बात नहीं करेंगे। कल हम चौक में खड़े थे कि कैप्टन साहब का प्रोग्राम था यहाँ पे,
ہم نے سوچا کہ اب تو یہ ٹھیک بات کرے گا، لیکن انتہائی دکھ ہوا، پھر دکھ ہوا، کیونکہ اس نے پھر وہی باتیں کی، وہی باتیں دہرائی، تو اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ ادھر سے لائق محمد خان نے بھی قسط نمبر 2 جاری کر دی۔ اگر کل اس چوک میں پرسوں اگر یہ وہاں پہ گرے اسٹیشن میں یہ باتیں نہ کرتا تو وہ اس کے پیچھے باتیں نہ کرتا، پھر کل اگر یہ یہاں اوگی میں چوک میں کھڑا ہو کے یہ باتیں نہ کرتا تو وہ اس کے پیچھے نہ کرتا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث ہے کہ آپ اگر کسی کے بت خدا کو برا کہیں گے تو وہ آپ کے اچھے خدا کو برا کہہ دے گا۔ انہوں نے اپنی مائیں بہنیں خود بے عزت کی ہیں، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اپنی ذات دکھا دیے لوگوں کو۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں ہمارا مذہب اور ہمیں یہ باتیں نہیں سکھا رہا کہ ہم آ کے معاشرے میں غلط باتیں کریں اور اس سے غلط تاثرات پیدا ہوں۔ ہمارے معاشرے نے ہمیں امن، بھائی چارہ اور یہ چیزیں سکھائی ہیں، تو چاہیے کہ ہم بھی اس پہ عمل کریں۔ میرا وجہ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ آج بھی سربلند خان کی بھی پوسٹیں تھیں، ہم نے بھی لگائیں، اور انہوں نے بیانات اپنے جاری کیے ٹی ایم اے کے حوالے سے۔ ایک جو ایشو چل رہا ہے 2-3-4 دنوں سے، ایک ہفتے سے، تو کل ایوان تجارت اوگی جو ہے ایک بہت بڑی اسٹرائیک کی طرف جا رہی ہے، تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ بھی جہاں دیدہ آدمی ہیں، آئے ہوں گے، گئے ہوں گے، سربلند خان سے بات ہوئی ہوگی، ٹی ایم اے والوں سے بات ہوئی ہوگی، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ایک اچھا ایشو ہے کہ آپ نے اس پہ مجھ سے بات کی۔ ڈاکٹر صاحب، مین بات یہ ہے کہ مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، اس کے علاوہ زندگی ادھوری ہے، لیکن اگر مسئلے مسائلوں کے ٹائم پہ حل نکالا جائے تو یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کو بیماری ہے تو اگر وہ ٹائم سے علاج کرتا ہے تو اس کا صحت ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر اسی بیماری کو وہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس سے کینسر بن جاتا ہے، تو ڈیتھ، اس کے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اگر زندگی رہتی ہے تو وہ بھی محتاجی کی زندگی ہوتی ہے۔ چونکہ ٹی ایم اے اور ایوان تجارت کے درمیان یہ مسئلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تحصیل کا بادشاہ جناب اے سی صاحب ہیں، انہوں نے جب دیکھا گھر میں اگر بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے والدین دونوں کو بلا کے، کسی کو ڈانٹ کے، کسی کو تھپڑ مار کے ان کو سیدھے راستے پہ ڈالتی ہے۔ تو جناب اے سی صاحب جو ہیں وہ تحصیل کے بادشاہ ہیں، اور یہ جو ادارے ہیں، یہ جو بازار ہے، یہ ان کے گھر کے برابر ماحول ہے اس کا۔ تو اے سی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ان دونوں کو بلاتے اپنے پاس، اپنے آفس میں بلاتے، فضا کو یہاں تک لے کے نہ آتے، اس کو اپنے آفس میں بلا کے وہاں پہ بٹھا کے جو جائز بات تھی، چاہے وہ جائز اگر ٹی ایم او کی ہوتی یا وہ جائز ایوان تجارت کی ہوتی، تو اس کو حل کر دیتا۔ اب بھی ٹائم گیا نہیں ہے، اے سی صاحب اگر اب بھی چاہیں تو ان دونوں پارٹیوں کو بلا کر یہ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ تحصیل اوگی کا جو بازار ہے، یہاں پہ باہر کے لوگ نہیں ہیں، اسی علاقہ اگرور اور تنول سے وابستہ لوگ ہیں، اسی جگہ میں رہتے ہیں۔ ہماری جب بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ ساتھ رہے، دیکھیں ایوان تجارت تاجر برادری نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ تھا، چاہے وہ روڈ کا مسئلہ تھا، چاہے وہ ناحق قتل کا مسئلہ تھا، چاہے وہ مہنگائی کا کوئی مسئلہ تھا، جو ایشو بھی آیا، ایوان تجارت اور پلس ایوان تجارت سارے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے دکانیں بھی بند کی اور وہ چوک میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آج اگر ایوان تجارت پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم تو اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم چوک بلاک کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا۔ دیکھیں نا جی، یہ چوک جب ہم بلاک کریں گے اس میں نقصان ہوگا، کس کا ہوگا؟ تمام تاجر برادری کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ تمام اس تحصیل اوگی کے علاقے میں کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ اگر کوئی مریض ہے تو وہ کیسے جائے گا؟ کسی کی ایمرجنسی ہے تو وہ کیسے جائے گا؟ وہ چوک سے نہیں جا سکے گا۔
ایک دن میں یہاں پہ کروڑ روپے کی آمدن ہوتی ہے لوگوں کی، کم از کم اتنا بزنس تاسیڈوکی میں ہوتا ہے، وہ بلاک ہو جائے گا۔ آگے ملک کے حالات کیا ہیں؟ اگر اسی طرح ملک میں اسی طرح جلد سے جلوس ہوتے گئے، آپ دیکھیں نا جی ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ملک میں مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی پاکستان کے لیے تڑپتا ہو، میرے ذہن میں نہیں آتی یہ بات کہ کسی کو پاکستان کا درد ہے، کسی کو پاکستان کی مٹی سے پیار ہے، کسی کو پاکستان کے عوام سے پیار ہے۔ ہمارا لیڈر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، وہ جب بھی رویا ایک گنہگار امت کے لیے رویا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے آپ خود بھی ایک عالم فیملی سے، آپ مجھ سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ وہ جب بھی روئے تو نیک بندے کے لیے نہیں، گناہگار امت کے لیے روئے ہیں۔ سر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہ لوگ لیڈر جو اپنی ماں کے لیے رو رہے ہیں، جو اپنے بھائیوں کے لیے رو رہے ہیں، جو اپنے بینک بیلنس کے لیے رو رہے ہیں، کبھی ان کو ان غریب لوگوں کے لیے بھی رونا چاہیے نا، کہ جو آج تک یہ نہیں روئے۔ یہ بہت زیادتی ہے، بہت ظلم والی بات ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ملک کی سیاست تو آپ کے سامنے ہے، اس پہ تو تھوڑی سی باتیں میں نے کر بھی لی ہیں۔ ہم پاکستانیوں کو، عوام کو چاہیے کہ ہم باقی ان کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم ان کو اکیلا چھوڑ دیں۔ ان کی اگر حیثیت ہے تو ہم غریب لوگوں سے ہیں، کل جب ووٹ کے لیے یہ آتے ہیں تو ہمارا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، قرآن لے کے ہمارے دروازے پہ آتے ہیں، ہمیں رشتہ داریوں کی اور ہمیں دوستیوں کا واسطہ دے کے ہم سے ووٹ مانگتے ہیں، لیکن جب ووٹ مانگ لیتے ہیں اور یہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں، پھر ہمارا کوئی بھی نہیں ہوتا، اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اگر میرا یہ بات جناب کمشنر صاحب سن رہا ہے، یا ڈی پی او صاحب سن رہا ہے، یا اے سی صاحب سن رہا ہے، یا ڈی ایس پی صاحب سن رہا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ خدا را اس سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے ملک میں کاروبار نہیں ہو رہا، کہاں پہ پی ٹی آئی والے جلسے کرتے ہیں تو کہاں پہ مسلم لیگ نون والے جلسے کرتے ہیں۔ اسی طرح جلسے کرتے کرتے ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ خدا را ان جلسوں سے اور بس کر دیں، اور یہ جو بالا افسران ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ ایوان تجارت اور ٹی ایم اے کو بٹھائیں اور ٹیبل ٹاک کروائیں، ان میں جو حق سچ کی بات ہے وہ اس کو حق بولے، جو سچ ہے اس کو سچ بولے، جو برا کر رہے ہیں اسے بتائیں کہ آپ برا کر رہے ہیں، تو اسی طرح جا کے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہم لوگ بھی ترقی کریں گے۔ لیکن اگر ہم اسی طرح اپنی ذات کے لیے لڑتے رہے تو یاد رکھیں کہ ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ایک بات میں منشن کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سو گیا، رات کو نیند دیکھ رہا ہوں تو میں دوزخ کی سیر کر رہا ہوں، یعنی خواب میں دوزخ کی سیر کر رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے کنویں بنے ہوئے ہیں جن میں لوگ اندر بند ہیں، اور وہاں پہ آگ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ لوگ تڑپ رہے ہیں۔ ہر کنویں کے اوپر ایک چوکیدار کھڑا ہوا ہے، کیونکہ نیچے سے لوگوں کو تکلیف ہے تو یہ ایک دوسرے کے کاندھوں پہ چڑھتے 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 جب ٹاپ تک آتے ہیں تو چوکیدار وہ پہلے بندے کو دھکا دیتا ہے تو یہ سارے دوبارہ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں ایک کنویں پہ جب پہنچا تو وہاں پہ کوئی چوکیدار نہیں تھا، تو میں پریشان ہوا کہ بھائی سب پہ چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں، اسے کنویں پہ چوکیدار نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے وہاں کے انتظامیہ سے پوچھا، وہاں پہ جو بھی تھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تمام کنووں پہ چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں، اس کنویں پہ چوکیدار کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں پاکستان کے مسلمان ہیں، یہ جو ایک اوپر جاتا ہے تو دوسرا نیچے سے کھینچ جاتا ہے، اس کو کھینچتا ہے، تو اوپر چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود یہ سارا کام کر دیتے ہیں۔ میں اپنے پاکستان کے عوام کو اور خاص کر حکمرانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، بہت جلد آپ اللہ کے پاس جاؤ گے، اور یہ زمین، یہ قبر، یہ بہت چھوٹا سا ہے، اس قبر میں نہ تم بیٹھ سکو گے
और ना पासा पलट सकोगे। और अल्लाह जब इम्तिहान लेगा तो आपके पास सिवाय सीधा लेटने के और कोई जरिया नहीं होगा। वहां पे अल्लाह आपसे हर चीज के बारे में पूछेगा, इस मुल्क के बारे में पूछेगा। तो इस मुल्क के साथ और जुल्म मत करो, इन गरीबों के साथ और जुल्म मत करो, सब मिलजुल के आओ बैठो। मुसलमानों की निशानी है कि मुसलमान सब भाई भाई हैं, तो आप भाई क्यों नहीं बनते? आप सियासी लोग भाई क्यों नहीं बनते? आप एक दूसरे की मुखालफत क्यों करते हैं? आप एक दूसरे की टांगे क्यों खींचते? खुदारा एक हो जाएं इस मुल्क के लिए, इन अवाम के लिए, अल्लाह के लिए एक हो जाएं, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा और इंशाल्लाह हमारे मुल्क में खुशहाली भी आएगी। जनाब डॉक्टर साहब, मैं आखिर में आपका और आपकी टीम का, अबू बकर जान का तहे दिल से मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब, आपने अक्सर बेलोस खिदमत की है। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे और अपने इस फील्ड में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। और हमारे लायक जो भी खिदमत होगी, आपने पहले भी हमारा साथ दिया, मुझे उम्मीद है आप फिर भी हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह हम मिल के ये जो मलूकड़ा इत्तेहाद है, इंशाल्लाह इसको भी कामयाब करेंगे और बाकी भी हम भाई भाई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम और करम करे। वाखिर दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तो व्यूअर्स, ये थे हमारे बहुत ही हसीन मेहमान हमारे आज के ज़िंदगी के हसीन लम्हात में ज़ाहिर खान सवाती साहब। बहुत लंबी इन्होंने बहुत अच्छी मुदल्लल गुफ्तगू की और बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से इश्यूज़ जो करंट चल रहे हैं वो भी आपके सामने आए। बहरहाल हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और यहाँ आए। तो इंशाल्लाह ज़ाहिर खान सवाती साहब से गाहे गाहे गपशप होती रहेगी इंशाल्लाह। जब से ये हल्फ उठा लेंगे फिर खिदमात का सिलसिला शुरू होगा। और वैसे भी बग़ैर हल्फ के या बग़ैर ओहदे के भी इन्होंने बड़ी खिदमात की हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद, हाफ़िज़ अबू बकर जान और चेयरमैन यूसी छछड़ सैदा जनाब ज़ाहिर खान सवाती को। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा मोटा मकसद और इनका पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँच जाए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।